بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور کچھ پریشان ہوں گے اور کچھ حیران ہوں گے۔ آج بھائی مارکیٹ کی جو ہے نا وہ پوزیشن بہت زیادہ سٹرانگ تھی۔ آپ کو کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ گریڈ سریا کے جو ہے نا بڑھنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں۔ اور میں آپ کو جو ہے نا آج کی جو ریٹ لسٹ ہے وہ شیئر کرتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ لیکن اس کے علاوہ ریٹ لسٹ کے علاوہ بہت سے سرپرائز ہیں جناب آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے۔ سرپرائز پریشان کن ہی ہے، کوئی فائدہ والی بات نہیں ہے، پریشان کن ہے، لیکن آپ کو انفارمیشن دینی ہے مزید۔ تو کچھ اپنے جو ہے نا وہ کاروبار کے متعلق آپ خیال کیجئے گا۔ جس بھائی کو افیکٹ ہوتا ہے وہ کر لے، جس کو نہیں اثر پڑتا ہے کسی بھی چیز کا تو اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے سر۔ آج مارکیٹ کی پوزیشن کچھ بھائیوں کو تو پتہ ہوگا کہ گریڈ سریا جو ہے نا وہ 10,000 روپے فی ٹن بڑھ چکا ہے۔ مغل، امریلی، ایف ایف، شیہو، ان سارے سٹیلز نے، گریڈ آغا سٹیل، اتفاق سٹیل، ان سب نے 10,000 روپے فی ٹن ریٹ اپنے بڑھا دیے ہیں۔ تو 246 روپے سے لے کر 255 تک جو ہے نا مختلف کمپنیوں کے ریٹس چلے گئے ہیں۔ مغل کا 246 ہے، اور اس کے علاوہ جو امریلی وغیرہ ہے اس کا 254 روپے ریٹ ہے۔ شیہو کا 250، ایف ایف کا 250، اتفاق کا 252۔ مختلف ریٹس سر مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے تو جو گریڈ سری ہوتے تھے ان کی ریٹ تقریباً برابر ہوتے تھے، یا پھر مغل کا ریٹ جو ہے نا وہ بھی کافی ہوتا تھا، لیکن اب جو چھوٹے برانڈز ہیں، شیہو ہو گیا یا آغا ہو گیا، یہ بھی سر مغل سے اوپر چلے گئے ہیں۔ ایف ایف بھی مغل سے اوپر چلا گیا ہے۔ وجہ صرف مال کی شارٹیج ہے، مال اویلیبل نہیں ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی۔ ڈالر جو ہے، جو حوالہ ہنڈی کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ، وہ 300 روپے تک سر جی، 300 روپے پر ڈالر دے کر مال جو ہے نا وہ اپنا نکلوا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریٹ جو ہے نا اتنے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے بھی کچھ شرائط اپنی رکھی ہیں کہ آپ منی بجٹ پیش کریں تو ہی آپ کو ہم جو ہے نا وہ پیسہ دیں گے۔ سعودی عرب نے بھی یہی بولا ہے۔ سیاست میں میں بالکل بھی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی انشاءاللہ کروں گا، بس وقتی جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ آج بھئی جو ریٹ سریے کا ہے، یہ صبح ٹائم تو 210 روپے کلو تک، 208 روپے کلو تک لاہور میں سودے ہوئے تھے، لیکن 4 بجے کے بعد سر کسی نے بھی پارٹی نے ریٹ نہیں دیا 470 کا۔ گجرانوالہ میں بھی سر یہی کنڈیشن تھی، صبح جمعہ سے پہلے 210 اور 212 اور 214 روپے کلو تک سودے ہوئے تھے، لیکن جو ہی جمعہ کی نماز ہوئی اس کے بعد ریٹ جب مغل نے دیا تو پھر کسی پارٹی نے بھی گجرانوالہ میں بھی ریٹ نہیں دیے۔ ایک دوست کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 220 روپے کلو میں بھی مال کی 219 روپے میں بھی آفر ہوئی، لیکن مال انہوں نے نہیں بیچا۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اسٹیل مل میں، تو وہ سر 230 روپے کلو ریٹ آفر کر رہے تھے کہ اگر آپ 230 روپے کلو بھرتے ہیں تو آپ کو مال دیا جائے گا، ورنہ آپ منڈے تک انتظار کریں، جو ریٹ بھی ہوگا وہ لگائیں گے۔ یعنی کہ مارکیٹ کی کسی کو بھی کوئی کنڈیشن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کروٹ بیٹھے گی۔ جو ایک انفارمیشن مجھے ملی ہے سر وہ یہ ہے کہ جو گریڈ سریا ہے یہ
280 تک جائے گا، جو انفارمیشن مجھے ملی ہے 280 تک سر ایک ماہ کے اندر اندر گریڈ سریا جو ہے نا یہ چلا جائے گا۔ رمضان سے پہلے پہلے ریٹس جو ہے نا وہ یہ ہو جائیں گے۔ باقی اگر کچھ ڈالر پاکستان میں آ جاتے ہیں، ایل سیز کھل جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ پھر بڑے دماغوں والی باتیں ہیں۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت ملک کے بارے میں، کیا نہیں سوچ رہے، ان کے اندر کی جو بات ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جو وقتی مارکیٹ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق سر 280 کی آواز آ چکی ہے، گریڈ سر یہ کہ 280 تک جائے گا۔ یہ کچھ پریشان کنی خبر ہے سر، کام رک جائیں گے، ملک کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے، لیکن جو کنڈیشن ہے آپ سب بھائی لوہے کا کام کرتے ہیں تو پھر محتاط ہو کر چلیں، اپنا سٹاک جو ہے نا وہ قائم دائم رکھیں، یہ ہماری تجویز ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایل سیز اگر کھل جاتی ہیں تو پھر شاید ریٹ جو ہے نا وہ کچھ کم ہو۔ جو سرپرائز والی میں بات آپ سے میں کر رہا تھا، تو سر ایک بحران آنے والا ہے نیا، پیٹرول کا جو ہے نا وہ بحران آنے والا ہے۔ آج انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ جو پیٹرول ہے اس کی بھی شارٹیج بالکل ہونے والی ہے، مارکیٹ میں پیٹرول جو پڑا ہوا ہے یہ کم ہے، سٹاک پیچھے سے نہیں ہے، اور مارکیٹ میں جہاں سے ہم پیٹرول وغیرہ ڈیزل خریدتے ہیں باہر سے، عرب ممالک سے، سر وہ ابھی تک اس کے جہاز جو ہیں وہ آ کر نہیں لگے، نہ کسی نے خریداری کی ہے باہر سے پیٹرول ڈیزل کی، نہ ان کو ڈالر ملے ہیں، نہ انہوں نے خریداری کی ہے۔ جو ان کا اپنا سٹاک تھا سر وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اگر ختم ہو جائے تو پھر جو آپ کو پتہ ہے پی پی دور میں شارٹیج آئی تھی پیٹرول ڈیزل کی، وہی کنڈیشن سر بننے پھر جا رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی بھی۔ لوہا جو ہے نا یہ بھی شارٹ ہے، یہ بھی نہیں مل رہا۔ آج گارڈر ٹی آر کی سیل جو پہلے ٹائم تھی وہ 210 روپے کلو جو ہے نا لوکل ٹی آر تھی، 213 روپے کلو بٹالہ کی ٹی آر تھی، 215 روپے کلو مغل کی ٹی آر تھی، لیکن 4 بجے کے بعد ٹی آر گارڈر کے ریٹ بھی سر کلوز ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ جناب اینگل بھی جمعہ سے پہلے کچھ سودے ہوئے ہیں، لیکن جو پارٹی ادھر گئی ہوئی تھی بادامی باغ میں مال خریدنے، ان کو انہوں نے کچھ تھوڑا تھوڑا مال دے کر فارغ کیا ہے، لیکن آج کوئی بندہ بھی مال بیچ کر راضی نہیں تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کون سا ریٹ لگائیں۔ پیر کو جو ہے نا سبھی کہہ رہے تھے کہ پیر کو نیا ریٹ جو آئے گا وہ لگائیں گے، جو آئے گا وہ لگائیں گے، لیکن جمعہ سے پہلے جو سودے ہوئے ہیں وہ جو 215 روپے کلو سوتر کا، اور 217 روپے کلو آدھے سوتر کا، اور 228 روپے کلو اقبال کے اینگل کے سودے ہوئے ہیں جمعہ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں سر۔ جمعہ کے بعد اگر کسی پارٹی نے کوئی سودا کسی کو دیا ہے تو وہ اس کا بڑا کوئی کلوز کسٹمر ہوگا تو اس کو دیا ہے، ورنہ کسی نے مال نہیں بیچا۔ پائپ کی سر پرانی پوزیشن ہی ہے +22 اور 275، لیکن آئی ایس ایل کا ریٹ بھی متوقع ہے، اور تقریباً 8 سے 12 روپے کلو کی آواز ہے۔ آئی ایس ایل بھی ریٹ سر اپنا صبح اناؤنس کر دے یا منڈے کو اناؤنس کر دے، یہ سر آواز ہے۔ بلٹ سر جو ہے وہ آج ابھی تک جو اطلاعات ہیں، بلٹ کے سودے جو بہت کم ہو رہے ہیں، بلٹ بیچنے والے ہچکچا رہے ہیں، اور 188 کی آواز سر آ چکی ہے بلٹ کی، کہ 188 میں جو کچھ مال بکا ہے بلٹ کا وہ 188 میں سیل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سر اگر کچھ انفارمیشن ہوئی تو آپ اس کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ خبریں تو ساری پریشان کن ہیں، ملک کے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، لوگوں کو مال مہیا نہیں ہو رہا، چاہے وہ مل والا ہے، چاہے وہ ایک مزدور آٹے کے لیے ہاتھ کر رہا ہے، اور جو مل والا ہے وہ سکریپ کے لیے ہاتھ آگے کر رہا ہے، دونوں ہی مانگ رہے ہیں، لیکن مل کسی کو بھی کچھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، ہمارا بھی حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آسانیاں ہم پر نازل کرے، ہم پر اتنا بوجھ ڈالے جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی خیر فرمائے، اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔